إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم اسلامی مدینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ان کے مناقب کا ذکر کیا گیا تھا. اس سے پہلے جو خطبہ ہوا تھا اس میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ مومن کی زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہے اور علم کی کتنی ضرورت ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس میں علم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم نبوت حاصل کرتے تھے، قرآن کریم کا علم حاصل کرتے تھے. قرآن کریم نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنتے تھے اور اسے پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے میں جو محنت کی ہے اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے صحن میں جو چبوترا تھا جسے ہم صفہ کے چبوترے کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک شاگرد تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے تجارت کو بھی تیاگ دیا تھا. تجارت بھی انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے قربان کر دی تھی. وہ نہ تو تجارت کرتے تھے اور نہ تو اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے مسجد نبوی کا جو چبوترا تھا صفہ کا، اس میں وہ بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور ہم اس کو حفظ کر لیں، اور حفظ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ پاتے ہیں، جو لوگ تجارت میں مشغول رہتے ہیں یا کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، ان لوگوں کو وہ باتیں ہم جا کر بتا سکیں. بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے، ان میں سر فہرست ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں، تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اور صحابہ کرام آپ ہی کے زمانے میں یہ کہا بھی کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ باتیں بیان کرتے ہیں. ایسی کیا بات ہے
تو اس کی وجہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے، ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو جوڑا ہے۔ اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تین ذات کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت جائز ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے تو اس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خبیر ہے، ہم سب کو دیکھنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کی خبر میں، اللہ رب العالمین کی اطلاع میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو اس کی بصیرت اور اس کی بصارت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بندہ جو ہے ایک محدود انداز میں دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین لا محدود ہے، اس کی بصارت لا محدود انداز میں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ اس بات کی گواہی تین ذاتیں ہیں جو دیتی ہیں، اللہ رب العالمین، فرشتے اور اہل علم۔ تو اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے علماء کا ذکر، پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر، باشعور لوگوں کا ذکر اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آج ایک انسان اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لا پا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں پہچان پا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو معبود نہیں سمجھ رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو اس میں بہت بڑا دخل علم کا بھی ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ اللہ رب العالمین کو ضرور ایک معبود مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ، اور اس بات کی فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو علم کی کمی ہوتی ہے، تبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقام اور اس کے مرتبے کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ علم دنیا کے اندر بہت ہے، علماء بھی دنیا کے اندر بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے علماء ہیں، بہت سے علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور وہیں کچھ علماء ہیں جو مستند علماء ہیں، جو جہابذہ ہیں، ماہر ہیں اپنے علم میں، اور ان کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، وہ ایک اللہ رب العالمین کو پہچان رہے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، علم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ دو طرح کا علم ہوتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے جو غیر نافع ہوتا ہے، یعنی علم تو ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن وہ نہ تو خود علم کو اپنے اندر رچا بسا پایا ہے اور نہ تو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو یہ علم غیر نافع ہے۔
اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو علم عطا فرما، تو علم نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما کہ جس سے مجھے فائدہ ہو سکے اور میرے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو سکے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اور اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ جو قبول ہو سکے، تیرے دربار میں جو عمل قبول ہو سکے، اے اللہ ایسے عمل کی مجھے توفیق دے. ورزقا طیبا، اور اے اللہ تو مجھے حلال رزق کی توفیق دے، میں تجھ سے حلال رزق کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو علم نفع بخش نہ ہو. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس علم غیر نافع ہوتا ہے تو اس علم سے نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے، نہ تو وہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ تو وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ورنہ علم نافع اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین ایسے علماء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کو صحیح ڈھنگ سے پہچاننے والے حقیقت میں علماء ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے صحیح انداز میں ڈرنے والے حقیقت میں علماء ہوتے ہیں. تو اگر علماء کے اندر اخلاص ہے، علم نافع ان کے پاس ہے، تو وہ ایک اللہ رب العالمین کو صحیح انداز میں پہچانیں گے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیں گے، اور خود بھی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. تو یہی علم تھا جس کی اہمیت صحابہ کرام کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ دیکھیے جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی ہاتھ آئے تھے مشرکین کی طرف سے، جو قیدی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر کیا تھا. تم یہ چیز دے دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کا فدیہ مقرر کیا تھا کہ تم کو جو کچھ معلوم ہے، جو علم تمہارے پاس ہے، اس کو ہمارے ساتھیوں کو بتلا دو، یہ تمہارا فدیہ ہے. اس سے خالص دنیاوی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کے پاس جو علم ہوگا وہ دنیا کا علم ہوگا، دین کا علم نہ تو ان کے پاس رہا ہوگا اور نہ تو دین کا علم کسی مشرک سے لینا جائز ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے کہا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ علم ہے، حساب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، جو کچھ تم جانتے ہو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بتا دو. یہ اہمیت تھی علم کی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیاوی علم کی بڑی اہمیت تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ تم ان لوگوں سے، یعنی جو بدر کے قیدی ہیں، ان سے تم جو کچھ ہو سکے سیکھ لو. آپ دیکھیے مومن کی زندگی میں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور بھی ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، تو کچھ تو لاپرواہی کی وجہ سے ان کو ہم حل نہیں کر پاتے ہیں، اور کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مومن کی زندگی سے فوت ہوتی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. لہذا ایک مسلمان کی پوری زندگی شائستگی کے ساتھ گزرنی چاہیے، پوری زندگی شائستگی کے ساتھ اور آداب کی روشنی میں گزرنی چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جو متدین ہیں، دین پسند ہیں، دیندار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں اور دوسرے فرائض کے پابند ہیں، لیکن ان کے یہاں شائستگی نہیں پائی جاتی. اور اسلام جو ہے یہ ہم کو شائستگی سکھلاتا ہے، ادب سکھلاتا ہے، ادب سے زندگی گزارنا سکھاتا ہے. مومن کی زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، کھانے پینے سے لے کر چلنے پھرنے تک، اور اس کے بعد جو ہے گھریلو جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں مسلمان کو شائستہ انسان کی طرح بالکل باادب ہو کر زندگی گزارنی چاہیے. بظاہر وہ آداب ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں ان سنتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس
ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ابھی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے تھے. ان کا انداز ذرا اچھا نہ رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اے بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب بتایا. لہذا ایک مومن کی زندگی کا یہ ادب ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب کا خیال رکھے. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ دیندار ہیں، دین پسند ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام وہ نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کھاتا ہے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کہ مومن جو کھاتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یعنی مومن جو ہے وہ بقدر ضرورت کھاتا ہے اور اچھے انداز میں کھاتا ہے. اور مومن کافر وہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا منکر ہوتا ہے، جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا، جس کا ایمان قرآن اور نبی پر نہیں ہوتا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جلدی کسی بھی انداز میں، کسی بھی طور میں، کسی بھی طور پر وہ کھاتا ہے اور 7 آنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاتا ہے. یعنی جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جائے گا تب تک وہ کھاتا رہے گا. لیکن مومنوں کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن اپنے پیٹ کے 3 حصے بناتا ہے. ایک حصے میں کھانا کھاتا ہے، ایک حصے میں پانی پیتا ہے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اگر اس میں بھی آپ کھا لیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے سلسلے میں ادب ہے. اور بھی آپ دیکھیے مومن کی زندگی میں بہت سی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر جمائی کا معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دیندار بھائی ہیں، بظاہر وہ دین کے پابند ہیں، لیکن جمائی کے سلسلے میں شریعت کا کیا ادب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، ان کو نہیں معلوم. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التثاؤب من الشیطان اذا تثاءب احدکم فلیقضم ما استطاع، کہ یہ جو جمائی آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. لہذا تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ انگڑائی لینے لگتے ہیں، پورے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے انگڑائی لیتے ہیں اور اس کے بعد منہ کو کھول دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جمائی کے وقت ہاں کہہ دیا یعنی منہ کھول دیا تو فإن الشیطان یدخل فی فمیہ، تو سمجھ لو کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو گیا. ہمارے بعض بھائی ہیں جمائی لیتے وقت ہاں کی آواز خوب تیز تیز انگڑائی لے کر نکالتے ہیں. لہذا یہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی کا ادب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمائی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے. اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب جمائی آتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ سستی کی علامت ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اسی لیے جمائی کو حتی الامکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکنا چاہیے. لہذا ہمارے سارے مسلمان بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی منہ نہ پھیلائیں، اور اگر منہ پھیل جائے تو ہاتھ ضرور رکھیں، ہاتھ ضرور رکھیں. یہ ضروری ہے، ایک مسلمان کا یہ ادب ہے. لہذا یہ چھوٹی سی چیز ہے، سنت ہے، لیکن بہت ہی اہم بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے چھینک کا معاملہ ہے، تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جو اس کو سنے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ کہے، اس کا جواب دے. یہ ایک ادب ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس طرح کے بہت سے آداب ہیں، راستے میں چلنے کے آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچے رکھا کریں اور شائستگی کے ساتھ راستے میں چلا کریں. یہ حکم ہے، اور یہی حکم عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لہذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. تو یہ سارے آداب ہیں. آپ دیکھیں انہی آداب کو حاصل کرنے کے لیے، انہی باتوں کو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے لیے پریشان رہتے تھے. ان میں سے زیادہ تر آداب جو بیان کرنے والے ہیں وہ ہم تک پہنچانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں
جنہوں نے پوری زندگی قربان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قسم آج کا مسلمان ان قربانیوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ الذی لا الہ الا ہوا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، کبھی کبھی تو صفہ کے چبوترے پر نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ ہم اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیتے تھے، بھوک اتنی سخت لگی ہوتی تھی کہ ہم اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا کرتے تھے اور چمٹ جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے زمین سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیا کرتا تھا، یہ نوبت آ جایا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دن تو ایسی نوبت آ گئی کہ ہمیں بھوک اتنی تیز لگی ہوئی تھی کہ میں جا کر لوگوں کے راستے پر کھڑا ہو گیا، لوگوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گیا کہ کوئی یہاں پر گزرے تو ہم پر رحم کھا کر ہمیں اپنے گھر لے جا کر کچھ کھانا کھلا دے۔ یہ نوبت کب آئی ہوگی کہ جب ان سے لیٹا بھی نہیں جا رہا ہوگا اور پیٹ پر پتھر بھی نہیں باندھا جا رہا ہوگا، تب یہ نوبت آئی ہوگی کہ اب جو ہے ہم کو کوئی اپنے گھر لے جا کر ہم کو کچھ کھلا دے تو یہ بہتر ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ فمر ابو بکر فسألته عن آیت من آیات اللہ ما سألته الا لیشبعنی، کہ وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بہانے سے قرآن کریم کی ایک آیت پوچھی، ہم کو پوچھنا نہیں تھا لیکن صرف اس وجہ سے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی کہ یہ ہم کو اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا دیں۔ فمر ولم یفعل، لیکن ابو بکر ہماری یہ بات سمجھ نہیں پائے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم مر بی عمر، پھر میرے پاس عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کا گزر میرے پاس سے ہوا، فسألته عن آیت من کتاب اللہ، ان سے بھی میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک آیت پوچھی، اور کہتے ہیں پوچھنے کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ یہ بھی ہم کو اپنے گھر لے جائیں اور لے جا کر ہم کو کچھ کھلا دیں، لیکن فمر ولم یفعل، ابو حضرت عمر بھی وہاں سے گزر گئے اور ان کو بھی ہماری ضرورت کا علم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، پھر میرے پاس سے گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو آپ مسکرا دیے، حین رآنی، جب آپ نے میری یہ حالت دیکھی تو آپ مسکرا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ دیکھیے صحابہ اکرام کا کہ آپ صحابہ اکرام کے چہرے کو پڑھ لیا کرتے تھے، چہرہ دیکھ کر آپ بھانپ جایا کرتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی حاجت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ الحق بنا، چلو ہمارے ساتھ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، ابو ہریرہ کو اپنے گھر میں بلایا، لہذا وہاں دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ، صفہ پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، جن کو بھوک لگی ہے، ان سب کو جا کر بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سب کو بلا لاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس کو پی لیں تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اے ابو ہریرہ جاؤ، صفہ کے چبوترے سے لوگوں کو بلا کر لاؤ، کیونکہ اہل الصفتی اضیاف الاسلام، کہ یہ جو صفہ کے لوگ ہیں یہ کوئی ایسے ویسے مہمان نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کے مہمان ہیں، یہ مذہب کے مہمان ہیں، اسلام کے مہمان ہیں، لہذا ان سب کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یعون علی اہل ولا مال ولا علی احد، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ تو وہ اپنے گھر میں جا کر کسی کا سہارا لیتے ہیں، نہ تو ان کے پاس مال ہے، اور نہ تو وہ کسی انسان کا سہارا لیتے ہیں، لہذا جاؤ صفہ کے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ لہذا صفہ کے لوگوں کو جب بلا کر لایا گیا تو وہی پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیالے میں ہاتھ لگا اور سارے صحابہ کرام میں خوب سیراب ہو گئے،
خوب سیراب ہو کر پیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاتھ میں پیالہ جاتا تو ایسا لگتا کہ ہمارا نمبر ہی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کے ہاتھ کی کرامت تھی اور آپ کی دعا تھی کہ اس کٹورے سے تمام صحابہ کرام جو وہاں پر تھے انہوں نے پیا، اور اس کے بعد کٹورا میرے پاس آیا تو میں نے بھی اس سے سیراب ہو کر پیا۔ تو یہ حالت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور اتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي قُلْتُ أَلْزَمْ رَسُولَ اللَّهِ بِالشَّمْعِ بَطْنِي، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رہتا تھا پیٹ بھر کھانے پر، پیٹ بھر کھانے پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رہتا تھا، یعنی آپ کے چبوترے کو نہیں چھوڑتا تھا۔ بِالشَّمْعِ بَطْنِي، اور اسی کلمے کا سہارا لے کر ایک بدبخت جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتا تھا پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، حالانکہ مقصد بالکل کیا مقصد تھا، کیا بنا دیا گیا؟ تو مقصد یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر یعنی جس سے ہماری ہڈیاں سیدھی ہو سکیں، بس اتنا مل جاتا تھا ہم کو اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ لوگ گزرا کرتے تھے ہمارے سامنے سے، لیکن بہت سے لوگ ہمارے احساس کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کان اخیر الناس للمسکین جعفر بن ابی طالب، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مسکین کے مسیحا، غریبوں کے مسیحا یہ جعفر ابن ابی طالب تھے۔ جعفر ابن طالب کے غریبوں کے مسیحا تھے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اپنے گھر میں لے جاتے تھے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں ہوتا تھا سب کچھ نکال کے میرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات بیان کرتے ہیں کہ ان کان لیخرج الینا الرکہ التی لیس فیہا شیء، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ صرف چمڑے کا تھیلا لا کر ہم کو دے دیا کرتے تھے، یعنی اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف چمڑے کا تھیلا لا کر ہم کو دے دیا کرتے تھے۔ فنشقھا، ہم لوگ اس کو پھاڑ لیا کرتے تھے، فنلعق ما فیہا، اور جو کچھ لگا ہوتا تھا اس چمڑے میں اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ نوبت آ گئی تھی علم حاصل کرنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہم تک پہنچا ہے یقیناً یہ صحابہ کرام کی مرہون منت ہے، اور اس کا صحرا صحابہ کرام کے سر جاتا ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم تک پہنچانے میں پورا ہاتھ صحابہ کرام کا ہے۔ لہذا ان کی پوری قدر ہونی چاہیے اور علم کی اہمیت ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یحییٰ ابن معین بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، یہ ان کا آخری وقت تھا، دنیا سے جانے والے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ماذا تتمنى یا ما تشتہی، آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت خال و اسناد عالم، ایک گھر مل جائے خالی مجھ کو اور ایک کوئی بڑا استاد مل جائے جو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ ہم کو باتیں بتلائے۔ یہ ہماری آخری خواہش ہے، ایک خالی گھر مل جائے اور وہیں پر بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو حفظ کریں۔ مجاہد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت بڑے شاگرد ہیں، انہوں نے علم کے بارے میں کہا کہ لا يتعلم هذا العلم مستحی ولا مستكبر، کہ اس علم کو یعنی علم شریعت کو، علم دین کو حاصل نہیں کر سکتا کون انسان؟ مستحی، شرم کرنے والا، جس کے اندر شرم ہوگی وہ علم کو نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عالم ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے چھوٹے سے بھی علم حاصل نہ کرے، بڑوں سے بھی علم حاصل نہ کرے، بچوں سے بھی علم حاصل نہ کرے، یعنی بچے کے پاس بھی اگر علم ہے تو وہ بھی آپ حاصل کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے لیکن بڑے اجلہ صحابہ کرام ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھایا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا تھا کہ مجلسوں میں بچوں کا کیا کام ہے، یہ چھوٹے بچے محفلوں میں کیوں آتے ہیں؟ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ علم کا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائے تھے،
لہذا ان کو محفل اور مجلس میں رہنے دیا جائے. ایک تو اگر کسی کے اندر شرم ہے، حیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں حاصل کر سکتا. اور ولا مستکبر، نہ تو تکبر والا، گھمنڈ والا، جس کے اندر گھمنڈ ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا. لہذا علم اگر حاصل کرنا ہے تو تکبر کو، گھمنڈ کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے شرم اور حیا کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. ہر کسی سے آپ علم حاصل کریں، چھوٹے اور بڑے سے، تبھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگان دین، علماء کرام اور ان سے آگے صحابہ کرام نے یہ سب کر کے دکھلایا ہے. آپ بھی آپ دیکھ لیجئے، عرب میں آپ جائیے، عرب ممالک میں، وہاں جو بڑے علماء ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا عالم بھی ان کے سامنے اگر آ جاتا تھا اور وہ جان جاتے تھے کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو ابھی تک ہم کو نہیں مل پایا ہے، لہذا وہ اس کے سامنے دبک کر بیٹھ جاتے تھے، کاپی اور قلم لے کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ کچھ بات بتلائے اور ہم ان سے حاصل کر لیں، حالانکہ وہ خود ان سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے. تو یہ معاملہ ہے علم کا. لہذا ہم علم دوست بنے، ہم سب علم دوست بنے. ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ علم حاصل کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں ایڈمیشن لے کر 8-10 سال علم حاصل کریں اور عالم اور فاضل بن کے نکلیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ علم دوست بنیں، آپ علماء کے جو ہے قدرداں بنیں، علماء سے قریب ہوں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے علم حاصل کریں، مسائل پوچھیں، جو کچھ نہیں آتا ہے آپ ان سے پوچھیں. آپ دیکھیں نہ پوچھنے کا کتنا بڑا وبال ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھے، ان کو جو ہے پاکی حاصل کرنی تھی اور بیمار بھی تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم کو تو پانی استعمال کرنا ضروری ہے. لہذا صحابی نے پانی استعمال کیا اور ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابی کو مارنے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے، تم لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا. اگر نہیں معلوم تھا تم کو تو تم کو پوچھ لینا چاہیے تھا. لہذا وہاں پہ ان کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی پانی سے، بلکہ وہاں پہ ان کو تیمم کرنے کی ضرورت تھی، اور تم نے ان کو بلا جانے مسئلہ بتلا دیا. لہذا ان کو مارنے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے. لہذا پتہ چلا کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جو بھی مسئلہ ہمیں نہ معلوم ہو اس کو ضرور پوچھیں. زندگی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم ضرور علماء سے رابطے میں رہ کر ان کو معلوم کریں، پڑھیں اور علماء سے قریب ہوں. تو آج کے خطبے سے آپ کو معلوم ہوا کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. زندگی کے جو آداب ہیں وہ ہم سیکھیں اور ایک مسلمان کی پوری زندگی شائستہ انداز میں اور بہت ہی ادب کے ساتھ پوری زندگی گزرنی چاہیے. جو آداب ہے زندگی کے، چاہے وہ کھانے پینے کے آداب ہوں، چاہے چلنے پھرنے کے آداب ہوں، یا اسی طرح سے جمائی ہے، چھینک ہے، کھانسی ہے، ان سب کے جو آداب ہیں ان کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں علم دوست بنائے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کی اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے بعض بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں. داؤد بھائی کی والدہ ہیں جو کئی دنوں سے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، بستر پر ہیں. آپ ان سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.